وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ خوشبو بتایا کرتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں۔ آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، سود کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں سود کھانے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی اور عذاب جہنم کی خبر دی۔ انہی وعیدوں میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جس طریقے سے کسی انسان کو جن چھو لے اور وہ آسیب زدہ ہو جائے، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے پر نہ ہو، وہ مخبوط شخص جیسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہ پاتا، تھوڑا چلتا ہے گر پڑتا ہے، راستے میں کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود خور قبر سے اٹھیں گے تو یوں ہی چلیں گے، مخبوط ہو چکے ہوں گے۔ جس طریقے سے جن کے چھو لینے کے بعد انسان کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، قبر سے یہ اٹھے گا تو اس کا حال اسی طریقے سے ہوگا۔ بلکہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بات صرف قیامت کے دن ہی ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے کچھ اثرات دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ ایک شخص پہلے سنجیدہ تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاقی برتاؤ بہت اچھا تھا، مگر جب سودی قرض میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور کسی سے سود کے پیسے لینے ہوتے ہیں تو پھر دیکھو وہ کیسا سرگرداں بھٹکتا ہے۔ کبھی ادھر جس کو سود پر رقم دی تھی اس کے یہاں لینے گیا، کبھی اس کے یہاں لینے گیا، کبھی گالیاں بول رہا ہے، کبھی کچھ مقدمے کی باتیں کر رہا ہے، کہیں کچھ اوباش لوگوں کو لے جا کر کے مار پیٹ کی دھمکیاں دلاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ آسیب زدہ شخص ہے کہ اس کو شیطان نے، یہ اتنا سنجیدہ تھا، اتنا اخلاق مند ملنسار،
لوگوں کے ساتھ رواداری سے رہنے والا، مگر اب سودی لعنت میں گرفتار ہونے کے بعد وہ بالکل آسیب زدہ کی طرح در بدر بھٹکتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، ناشائستہ جملے بھی اس کی زبان سے نکلتے ہیں، اور اوباش لوگوں کی اب اس کو ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو قیامت کا دن جب قبر سے اٹھے گا تب تو وہ آسیب زدہ نظر آئے گا ہی آئے گا، مگر دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص دنیا میں بھی مخبوط الحواس نظر آتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سود لینے کی سزا دوسرے کبیرہ گناہوں سے سخت تر ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بڑے بڑے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بڑے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں ایک ہے سود خوری کرنا۔ تو حکیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سود لینے کی سزا دیگر کبیرہ گناہوں سے سخت تر ہے، کیونکہ قیامت میں، غور سے سننا، کیونکہ قیامت میں کفار بھی قبور سے اٹھ کر آسانی سے چلیں گے۔ قیامت میں کفار بھی قبروں سے اٹھ کر آسانی سے چلے گے، مگر سود خور کو چلنا پھرنا مشکل ہوگا، اور یہ سود خور کی اس دن پہچان ہوگی، کیونکہ سود خور مجرم بھی ہے اور ظالم و خونخوار بھی ہے۔ کیونکہ گھر کے گھر تباہ اور دنیا کو برباد کر دیتا ہے سود خور، سب کو اجاڑ کر اپنا گھر بناتا ہے، اور مال کی طلب میں دیوانہ وار سرگردہ رہتا ہے، لہذا اس کے لیے یہی سزا تجویز کی گئی کہ قیامت کے دن کفار تو قبروں سے نکل کر آسانی سے چلیں گے، مگر سود کھانے والا قیامت کے دن ٹھکانے سے نہ چل سکے گا۔ دوستان محترم، سود کی جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ رات کو خواب میں میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے وہ لے کر کے چلے۔ نبیوں کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں تاکہ امت کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں 2 بندے مجھے خواب میں لے کر کے چلے اور ایک ایسی جگہ گئے، اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لے کر کے ایسی نہر کے پاس آئے جو نہر پوری خون سے بھری ہوئی ہے، خون ہی خون ہے اس نہر کے اندر، فیہ رجل قائم، اور اس نہر کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وَعَلَى شَتِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، اور اس بیچ خون کی نہر میں کھڑے ہوئے شخص کے بالکل سامنے کنارے پر ایک شخص اور کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، خون کی نہر میں جو بندہ ہے وہ جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کر کے کنارے کی طرف بڑھتا ہے، رَمَ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کو پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں مارتا ہے اور اس کو وہاں پلٹا دیتا ہے جہاں پر وہ پہلے کھڑا تھا۔ کلما جاء لیخرج رما فی فیہ بحجر، سرکار فرماتے ہیں جب جب وہ خون کی ندی سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تب تب کنارے پر کھڑا ہوا شخص پتھر مار کر کے اس کو پھر واپس اندر کر دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ما ھذا الذی رأیتہ فی النہر، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ نہر میں جو شخص ہے وہ کون ہے، کیا گناہ ہے اس کا، اتنی بڑی سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا آکل الربا، یہ وہ شخص ہے جو سود کھاتا تھا۔
کتنا بڑا گناہ ہے. اور زیادہ سود کھائیں یا کم کھائیں، گناہ میں بڑا برابر کا وہ شریک ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زینۃ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے سخت تر گناہ ہے. زنا کی نحوست کو جان کر کے لوگ بچتے ہیں، بچاتے ہیں، اولاد کو، ساتھیوں کو بچاتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو اس لعنت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سود کے حوالے سے لا علمی، جہالت یا غفلت کا عالم یہ ہے کہ کئی لوگ تو معاذ اللہ اس کو گناہ تک نہ سمجھتے ہوں، اس طرح سے بے باک اور جرأت مند نظر آتے ہیں. قرآن اور پھر اس پر ہیلے حوالے بھی کہ جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ اتنا بڑا ہیلے تلاش کرتا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے الذین یأکلون الربا کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ بالکل ہوش و حواس گم کر کے اٹھے گا، یہ کن لوگوں کی بات کی گئی ہے؟ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو یہ بولتے تھے دنیا میں کہ یہ سود بھی تو ایک کاروبار ہی تو ہے، یہ بھی تو ایک لین دین ہی تو ہے. یہ کہنے والے، ہیلے حوالے کرنے والے، ان کے لیے اس سزا کا خاص طور پر اعلان کیا گیا. اور یاد رکھنا اللہ و رسول کا حکم صاف صریح جہاں آ جائے وہاں اپنی عقل سے قیاس کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اللہ نے صاف حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے قیاس کر کے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. صاف صریح واضح کھلا ہوا رب کا حکم آنے کے بعد جو اپنی عقلیں لڑاتا ہے وہ ابلیس کے طریقے پر چلتا ہے. کیا رب کا بندہ ہونے کا یہ حق نہیں ہے کہ جہاں رب کا حکم آ جائے بندہ اپنی گردن کو جھکا دے، وہاں پر اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے؟ یہ ہے ہیلے حوالے کرنے والوں کا حوالہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کا گناہ 70 گناہ ہیں، یعنی 70 گناہوں کے برابر ہیں. اور سرکار فرماتے ان 70 گناہوں کے برابر سود کا گناہ ہے کہ ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے پر جو گناہ ہے، ایسے گناہوں میں بڑے بڑے 70 گناہوں کے برابر سود کا گناہ ہے. اس لیے کہ یہ لقمہ حلق سے جیسے نیچے گیا فکر گندی ہو جاتی ہے، سوچ گندی ہو جاتی ہے، انسان کا عقیدہ عمل خراب ہو جاتا ہے، دین کی باتوں میں اس کو بھلائی نظر نہیں آتی، اس کی آنکھوں کے آگے اتنے دبیز پردے پڑ جاتے ہیں کہ اسے بس دنیا دنیا اور دنیا ہی نظر آتی ہے. جو لوگ اس نحوست میں مبتلا ہے باز آ جائیں. اس گناہ کی سزا بڑی کڑی ہے، نسلوں تک خون کے ذریعہ اس کی سزا منتقل رہے گی اور اس کی نحوستیں پہنچتی رہیں گی. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جسے سن کر کے آپ کو احساس ہوگا کہ اگر ہم میں سے کسی شخص سے ایسا کوئی گناہ ہوا ہے توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ. توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں. ہم جس کو اللہ مانتے ہیں وہ جہاں ستار عیبوں کو چھپانے والا ہے وہیں غفار گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. وہی تو رحمان و رحیم ہے.
پلٹ آئیں اس کی بارگاہ، اور پلٹ آنے والوں کو کیا خوبصورت انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، طریقت کے لوگوں کے پیشوا ہے۔ حبیب اعجمی امام حسن بصری کے خلیفہ ہے، جو حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہیں۔ حبیب اعجمی کی زندگی کا پہلے حال یہ تھا کہ بہت دولت مند تھے، مگر جتنی زیادہ دولت تھی اتنی ہی دولت سود پر دی ہوئی تھی، قرض پر سود کھاتے تھے۔ روزانہ جس کو سود پر دی ہوئی رقم ہوتی وہاں جاتے، تقاضا کرتے، وصول کرتے۔ ایک دن ایک مکروس کے گھر گئے، گھر پر وہ نہیں تھا، گھر پر اس کی بیوی سے پوچھا کہ قرض میں نے دیا ہوا ہے، قرض نہیں، سود لینے آیا۔ چونکہ سود خور آدمی مونڈی لینا نہیں چاہتا، وہ رہے سود لیتا رہے۔ میں رقم لینے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ رقم موجود نہیں تھی تو اس مکروس کی بیوی نے کہا کہ ہم نے بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانے کے لیے رکھی ہے، تو آپ نے اس عورت سے بکری کا وہ گوشت زبردستی لے لیا۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملا ہوا گوشت ہے، اس کو پکاؤ۔ بیوی نے کہا آٹا اور لکڑی بھی تو ختم ہو گئے، اس کا بھی بندوبست کرو۔ تو حبیب اعجمی کا یہ پہلے کی حالت ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے سود لینے والے کے وہاں گئے، مکروس کے وہاں، تاکہ آٹا اور لکڑی کا اس کے پاس سے لے کر آئے۔ تو وہاں سے آٹا اور لکڑی لے کر آئے، کھانا تیار ہوا۔ کسی سوالی نے آواز دی بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، تو اس کو سائل کو جھڑک کر بھگا دیا۔ سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ ہانڈی خون سے بھر چکی ہے۔ یہ اللہ دکھا رہا ہے، یہ خون پی رہے ہیں، باز آ جاؤ، عقلیں نہ لڑاؤ۔ تمہارے اور میرے جیسے کئی آئے اور آج زیر زمین دفن ہو گئے۔ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ رسول کی جنگ کا اعلان ہے۔ ان میں ایک جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اس سے اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور دوسرا وہ شخص فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ قرآن کہتا ہے سود خور اگر باز نہیں آتا تو میرے محبوب آپ اسے سنا دے تو اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ خون ہے یہ، خون پوری ہانڈی خون سے بھر گئی۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بہت معمولی سود لیتا ہوں، وہ معمولی لے کر حلال میں مکس کر کے اس کو بھی حرام کی طرف لے جاتے ہو۔ پوری ہانڈی خون سے بھر گئی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے آپ کے گناہ اور کنجوسی کی نحوست۔ آپ نے توبہ کی۔ آپ نے جب توبہ کی اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ لوگوں کو بھی توبہ کا علم نہیں تھا کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ کھیلتے ہوئے بچوں نے حبیب اعجمی کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کی گرد پڑ گئی تو ہم بھی اس کے جیسے نہ ہو جائیں۔ حضرت حبیب اعجمی بہت روئے، سر جھکایا اور کہنے لگے رب بچوں تک میرا حال ظاہر ہو گیا۔ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، توبہ کی، اور توبہ کیسی کی؟ جس کو توبہ کہتے ہیں۔ قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اور جن کے پاس سے سود کا مال لیا تھا واپس کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا خواجہ حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زیادہ عبادت گزار ہوئے
کہ آپ صائم الدہر اور قائم اللیل بن گئے، روزے پر روزے رکھتے، راتوں رات عبادت کرتے۔ کچھ عرصہ بعد پھر اس جگہ سے گزرے جہاں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، حبیب العابد کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا اے اللہ یہ سب کچھ تیرا فضل ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت حبیب اجمی کہاں سے اٹھ کر کہاں تک پہنچ گئے۔ بیان سن کر کے جری ہونے کی بات نہ سوچو، بات سن کر کے گناہ پر ڈٹ جانے والی فکر نکال دو، واپس آ جاؤ ان بزرگوں کی زندگی سن کر کے، اور اپنے آپ میں یہ سمجھو کہ یہ ہدایت میرے ہی لیے ہے، میں جی رہا ہوں ابھی، قبر میں جاؤں گا تو مجھے کوئی یہ احکام سنانے کے لیے نہیں آئے گا۔ حبیب اجمی کتنے بلند درجے پر پہنچے، ہو سکتا ہے توبہ کرنے والا بندہ پلٹ آئے، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے تو بیان کرنے والے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، وہ رب جسے نوازے۔ اب کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے نا کہ اب یہ کاروبار بند کر دیں گے تو کیسے گزارا ہوگا، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ حضرت حبیب اجمی نے جب سارا قرضہ معاف جس کو دیا تھا معاف کر دیا، سود جہاں سے لیا تھا واپس پلٹا دیا، عبادت کرتے رہے۔ ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ آپ تو بس اب عبادات میں ایسے لگ گئے، ہماری ضروریات کیسے پوری ہوگی۔ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے رہے، شام کو گھر واپس آئے۔ بیوی نے خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جس کا میں کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، نوازنے والا ہے، وہ کہتا ہے وقت آنے پر اجرت دے دوں گا۔ دوسرے دن بھی اس طرح ہوا۔ پھر آپ نے کہا کہ جس کی یہاں میں کام کے لیے جاتا ہوں وہ 10ویں دن مزدوری دینے کا وعدہ ہے اس کا، کہ 10 دن پورے ہوں گے تو وہ دے گا۔ 10ویں دن بھی شام کو خالی ہاتھ حضرت حبیب اجمی پلٹ رہے تھے، راستے میں خیال آیا کہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ عمدہ کھانے تیار ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی یہ کس نیک شخص کا آپ کام کر رہے ہیں جس نے دن رات کی اجرت اتنی زیادہ بھیجی اور 3000 نقد درہم بھی بھیجے ہیں، یہ کس کے یہاں کام کرتے ہیں، اس نے اتنی زیادہ اجرت بھیجی ہیں۔ یہ دیکھ کر کے حضرت حبیب اجمی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ خیال گزرا کہ ایک گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ ہے، اگر وہ حضور دل سے پوری زندگی عبادت کرے تو وہ کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے ساتھیوں، ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر نصیحتیں ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے احکامات کی طرف اپنی گردن کو جھکانا چاہیے، اور اس سلسلے میں اللہ و رسول کا جو فیصلہ آ جائے اس کے بعد ہمیں اپنی عقل کو نہیں لڑانا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مومن اور مومنہ کو اللہ و رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار نہیں رہ جاتا، جو اللہ رسول کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے، اور جو لوگ احکامات پر عمل کرتے ہیں وہ ان وعدوں اور بشارتوں کی لذتیں پاتے ہیں۔ کاش کہ رب ہمیں بھی ان درجوں میں شامل کر دے۔ یہ ایک معرفت کا درجہ ہے کہ اللہ و رسول نے جن باتوں کا حکم دیا اور اس پر جو خوشخبری سنائی کہ تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، تم اس سے دور رہو تو تمہیں یہ ملے گا، اب وہ کیا یا اس سے دور رہے اور جو دینے کی بشارت تھی وہ نظر آ جائے دنیا میں، اسی کو اللہ کی معرفت کہتے ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں
ان کے لیے اس میں برکتیں ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں کھلی آنکھوں سے اللہ و رسول کے ارشادات پر جو بشارتیں ہیں ان بشارتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور مزید اپنے ایمان کو وہ پختہ اور مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وعدوں کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، سود کے بڑے گناہ ہیں، بڑی وعیدیں ہیں، اور یہ سرکار نے بھی فرمایا ہے کہ یہ خون ہے، اور یہ حضرت حبیب اجمی کی بات بھی آپ نے دیکھی، اور سرکار نے خواب کا جو واقعہ بتایا کہ بندہ خون کی نہر کے بیچ میں کھڑا ہے، وہ بھی ہے۔ اب ہمیں آنکھوں سے نظر خون آئے تو کیا ہم گلے سے نیچے اتاریں گے؟ الگ سے نیچے نہیں اتاریں گے۔ تو یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ یہ خون ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا یہاں معاذ اللہ، لیکن اگر کہیں کوئی ہے جس کو شیطان نے اس گناہ میں پھنسا دیا ہے تو وہ اللہ رسول کے حکم کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو ہر قسم کی بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔